کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جس میں بالتفصیل ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. فرماتے میں تاجر تھا، کاروبار کرتا تھا. میرا کاروبار یہ تھا کہ میں دیہاتوں سے جانور خریدتا تھا اور شہروں میں لا کے بیچتا تھا. یہ بیوپاری کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، بیوپاری، جانوروں کا بیوپاری کہتے ہیں. میں دیہاتوں سے خریدتا، شہروں میں بیچتا، یہ میرا بیوپار تھا. اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا تو میں دروازہ رسول تک پہنچ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی بارگاہ تک جب میں پہنچا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا. بہت ساری نصیحتیں حضور نے فرمائی تو ایک نصیحت یہ فرمائی، حضور نے فرمایا جریر تمہیں پتہ ہے میرا دین کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ بتا دیں. تو فرمایا الدین النصیحہ، میرا سارا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے. دین کیا ہے؟ بول کے بتائیں. نفع لینے کا نام نہیں. دین نفع، سارا دن یہ نہ پروگرام بناؤ کہ میں کسی سے نفع لے کیسے سکتا ہوں، بلکہ سایہ دار درخت بنو کہ میں بھلا کر کیسے سکتا ہوں. یہ ڈیوٹی کرو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جریر میرا سارا دین خیر خائی کا نام ہے، بھلا کرنے کا نام. دیکھنا تیری وجہ سے کسی کا بھلا ہو، نقصان نہ ہو. عرض کی حضور وعدہ ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کلمہ پڑھا، حضور کی نصیحت سنی. اگلے صبح ایک گاؤں میں گیا میں جانور خریدنے تاکہ شہر لا کے بیچ سکوں. ایک یہودی سے میں نے گھوڑا خرید لیا، 3 دینار میں سودا ہو گیا. فرماتے ہیں جب گھوڑے کو میں نے پکڑا نا، سڑک پہ چڑھا گھوڑا لے کے تو گھوڑا بڑے آرام آرام سے میرے پیچھے چلنے لگا. شریف گھوڑا تھا. پنجابی کی آخید ہے ساؤ جی، ساؤ کہتے ہیں. وہ میں نے گھوڑا پکڑا، وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا. میں نے کہا یہ تو بڑا شریف النفس ہے، یہ تو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے. کچھ جانور گھر میں نہیں رکھے جا سکتے، شرارتی ہوتے. یہ تو بڑا یہ تو قیمتی ہے. کہتے ہیں میں نے اس کو کہا یہودی کو یار تیرا گھوڑا تو مہنگا ہے، یہ تو گھر میں رکھنے والا ہے، 6 دینار کا ہے تیرا. فرماتے ہیں میری طرف آنکھیں کھول کے دیکھنے لگا. فرماتے ہیں پھر میں نے چھلانگ لگائی، میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو گیا. تھوڑا سا میں نے گھمایا، میں نے کہا یہ تو سواری کے لیے بھی بڑا اچھا ہے، تیرا تو 9 دینار کا ہے. کہتے ہیں اس کی دونوں آنکھیں کھول گئی. میں نے اسے 9 دینار دیے اور جب میں جانے لگا نا 6 میں سودا پہلے ہو گیا تھا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ فرشتوں کی کہانی نہیں سنا رہا، انسانوں کی سنا رہا ہوں. ہم کہتے ہیں وہ فرشتے تھے جو ہو گزرے، یہ فرشتے تھے نہیں، پر میرے نبی نے انہیں فرشتوں سے آگے بنا دیا تھا. اسی دھرتی پہ یہ لوگ رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے. پر حضور فرماتے ہیں صحابی کا نجوم، میں نے ان پر اتنی نور کی برسات کی ہے کہ سارے ستارے بن گئے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے 9 دینار کا ہے تیرا. اور جب 9 دینار دے کے گھوڑے پہ بیٹھے جانے لگے تو یہودی نے آگے بڑھ کے لگام پکڑ لی. کہنے لگا جریر تو وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ تو نے پہلے بھی کئی دفعہ جانور خریدے ہیں، کوئی پہلی دفعہ تو آیا نہیں، وہی ہے کہ کوئی اور ہے؟ تو جناب جریر کہتے ہیں میں نے بڑی ٹھنڈی آہ بھری. میں نے کہا میں وہ نہیں ہوں جو پہلے آتا تھا، میں وہ نہیں ہوں جو میں، اللہ کرے آپ بھی سویرے کہیں میں وہ نہیں ہوں جو رات محفل میں گیا تھا، میں بدل گیا ہوں. میں نے رات اللہ رسول کی بات سنی ہے، اب میں بدل گیا ہوں، اللہ کرے ایسا ہو جائے. کہنے لگے حضرت جریر بن عبداللہ میں وہ نہیں ہوں، میں بدل گیا. کہا آپ کون ہو؟ کہنے لگے پہلے میں صرف جریر تھا، اب میں رسول اللہ کا صحابی بن گیا ہوں، اور میرے نبی نے مجھے فرمایا ہے کسی کا بھلا کرنا. فرمانے لگے 9 دینار تجھے دے کے جا رہا ہوں، میں انشاءاللہ منڈی جاؤں گا، محنت کر کے بیچوں گا تو 12 دینار کا بکے گا. تو مجھے اللہ 3 دینار پھر بھی دے دے گا تو میں تیرے 6 کیوں کھاؤں؟ تو اپنے 6 رکھنا، تو میں تیرے 6 کیوں کھاؤں؟ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا کہ گھوڑے کو ایڑی لگائی جانے لگا تو وہ یہودی دوڑ کے چھلانگ لگائی اور میرے پیچھے بیٹھ گیا. میں نے کہا تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا یار مجھے بھی وہیں لے چل جہاں سے اللہ نے تجھے تبدیل فرمایا ہے، میں بھی حضور کا کلمہ پڑھوں گا. ساتھ اللہ صرف مسجد میں نہیں ملتا، دکان پہ بھی مل جاتا ہے جی. اللہ دکان پہ بھی، شرط یہ ہے کہ جو مسلمان نماز پڑھ کے آیا نا وہ دکان پہ بھی نمازی رہے، دکان کے آ کے بدل نہ جائے، دکان پہ بھی وہ اللہ. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ کی خانقاہ کے مسجد کے سامنے نا ایک کریانے والا تھا. کریانے والے ہوتے ہیں نا, وہ صبح جا کے موٹر سائیکل کے پیچھے توڑے میں باندھ کے لاتے ہیں بازار سے سامان, پھر گاؤں میں دیہات میں لا کے بیچتے ہیں, بڑا بھلا کرتے ہیں لوگ. آپ کے گھر کے بالکل سامنے خانقاہ اور مدرسہ کے سامنے کریانے والا تھا. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس بغداد کے لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی, بڑے دن ہو گئے, قحط سالی ہے, دعا کر دیں بارش ہو جائے. تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے کریانے والے سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. کس سے جی؟ میرے الویکھیا جی. کدے کو لو؟ ریڑی والے کو, پٹھے والے کو. ہاں ہاں صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے کچھ 100 جگہ پہ یہ مثال دی ہے. میرے مدرسے میں نا مزدور لگے ہوئے تھے, کام کر رہے تھے. تو ایک دن مسجد کی الماری میں جھانکنے لگا تو مزدور نا سویرے روٹی لے کے آتے ہیں ساتھ. سویرے جب ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو گھر سے 2 روٹیاں پکا کے نا تو بیچ میں اچار رکھ لیتے ہیں, اور جب دوپہر ہوتی ہے نا تو پونے کو بھی اچار لگ جاتا ہے, پتہ ہے آپ کو. تو میں نے دیکھا کہ مزدور نے کام چھوڑا, پھر وہ اس نے روٹی کھائی. یہ جو لوگ ککڑ کڑائی کھاتے ہیں وہ نہیں اس طرح شکر ادا کرتے. اس نے جب وہ روٹی کھائی نا اچار کے ساتھ ایک روٹی, 100 دفعہ وہ کہتا ہے الحمدللہ, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ. لیکن برگر کھانے والا کوئی نہیں اس طرح شکر ادا کرتا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ پیزا کھانے والے کا یہ انداز نہیں ہوتا. آپ جب مزدور کو شام کو 300 روپیہ دیہڑی ملتی ہے نا, 300 روپیہ, یہ جس کو 10,000 روپیہ روز کا ملتا ہے وہ نہیں بسم اللہ شریف پڑھ کے پکڑتا نا, اس لیے کہ آج بڑے رہے. مزدور کو جب 300 روپیہ شام کو ملتا ہے نا تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ نے حلال کی روزی دی ہے. یہ کرم ہوتا ہے مالک کا. صاحب تو بڑا خوش قسمت ہے, رب تعالیٰ نے تجھے مزدور بنایا ہے. ایسے نہ اپنے آپ کو سمجھا کر کے میں چھوٹا آدمی ہوں, ساری دنیا نبی پاک کے ہاتھ چومتی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کسی نے کہا تھا کبھی غریب ہونے کو بھی دل کیا؟ فرمانے لگے ہاں. ایک دن ایک مزدور نبی پاک کے پاس آیا تھا, اس کے ہاتھوں میں چھالے تھے, اور جب نبی پاک نے مزدور کا ہاتھ چوما تو میرا دل کیا تھا کاش میں غریب ہوتا اور میں مزدور ہوتا. اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھا کرے. چھوٹا وہ ہے جو مانگ کے کھاتا ہے, چھوٹا وہ ہے جو چوری کر کے کھاتا ہے, جو لوٹ کے کھاتا ہے, جو کرپشن کرتا ہے. آپ کب چھوٹے؟ تو مزدوری کر کے کھاتے. حضرت معروف کرخی کہنے لگے کریانے والے سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. کس سے جی؟ پیچھے والوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ جدا ابا پٹھے بڑھتا ہے نا, یہ نا کہ میرا ابا پٹھے بڑھتا ہے, وہ آکھے میں بڑا خوش قسمت ہاں, میرا باپ مزدوری کرتا ہے. اور القاسب حبیب اللہ, محنت کرنے والا اللہ کا یار ہوتا ہے. محنت کرنے والا اللہ کا, یہ نبی پاک نے فرمایا ہے, اللہ کا دوست ہوتا ہے محنت کرنے والا. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. فرمایا کریانے والے سے دعا کراؤ. لوگ چلے گئے کریانے والے کے پاس, نام رکھے ہوتے ہیں نا, چاچا بشیر تے چاچا نذیر, ایسا ہی کوئی اس کا بھی نام ہوگا. جا کے کہا چاچا دعا کر بارش ہو جائے. چاچا کہنے لگا دعا حضرت معروف کرخی سے کراؤ. میں تو ان پڑھ آدمی ہوں, دعا بھی سیدھی نہیں کرنی آتی. میں تو سارا دن چینی پتی تولتا ہوں, مجھے کیا پتا. مجھ سے تو چنے اور مسور کی دال کے بارے میں پوچھو. انہوں نے کہا بھائی ہمیں حضرت معروف کرخی نے بھیجا تو دعا کر دے. کہنے لگا حضرت صاحب نے بھیجا ہے, میرے پیر نے, کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا تو کر دیتے ہیں. اور دیکھے سیدھا آدمی تھا تو دعا بھی سیدھی سادی. جی ایک دعا پیران دی ہوندی ہے نا, 2000 دے کے کرائی دی ہے اور اٹھی رٹائی. جی وہ بھی ایک دعا ہوندی, کلی کچھی کیسٹ سارے والی پہ ہی چل دی ہے. جی وہ نہیں. جا کے کہا کہ جناب دعا کر دو, تو ہاتھ اٹھایا, کہنے لگا یا اللہ مجھے تو نہیں پتا تجھ سے مانگنا کیسے ہے, پر یہ بندے آئے ہیں کہتے ہیں حضرت معروف کرخی نے بھیجا ہے, تو انہوں نے بھیجا ہے تو کچھ دیکھ کے ہی بھیجا ہوگا نا, تو یا اللہ مہربانی کر بارش دے دے. اس نے دعا چہرے پہ ہاتھ پھیرے, کہتے ہیں ابھی پورے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ بارش شروع ہو گئی, اور تیز بارش ہوئی, موسلا دھار ہوئی. کچھ لوگ تو گھروں کو چلے گئے, تو سیانے بندی حضرت معروف کرخی کے پاس آگے کہنے لگے بابا سمجھ نہیں آئی, یہ تو ساری دن اس یہاں چینی تولتا ہے, مسور کی دال دیتا ہے, چنے کی دال چنے بیچتا ہے, یہ کوئی لہذا تہجد پڑھتا ہے رات کو آ کے؟ آپ فرمانے لگے نہیں کچھ بھی نہیں, فرض نماز ہی پڑھتا ہے, داڑھی پوری رکھی ہوئی ہے, حلال حرام کا خیال کرتا ہے, زیادہ کچھ بھی نہیں. کہ حضرت جی پھر اس کی دعا سے بارش, کوئی تو کمال ہوگا.
अब फरमाने लगे तहज्जुद भी नहीं पढ़ता, अवाबीन भी नहीं पढ़ता, इशराक भी नहीं पढ़ता, चाश्त भी नहीं पढ़ता, चिल्ला भी नहीं करता, पर 30 साल हो गए, 30 साल मेरे सामने दुकान खुली हुई है, सौदा पूरा तोलता है, किसी को धोखा नहीं देता, फ्रॉड नहीं करता, परेशान नहीं करता, गरीब को लूटता नहीं, कोई उधार ले जाए तो 10 के 15 नहीं लिखता, कोई जुल्म नहीं करता, कोई ऐसा काम नहीं करता। फरमाया जिसको 30 साल हो गए रब से वफा कर रहा है, रब से कि उसके बंदों को धोखा नहीं दे रहा, तो बताओ जब वो हाथ उठाएगा तो अल्लाह उसके साथ वफा नहीं फरमाएगा? इसलिए तुम्हें कहा। और तिरमिजी की हदीस है, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सच्चा ताजर होगा ना, ताजर, सच्चा ताजर जो झूठ नहीं बोलता, अल्लाह उसे कयामत के दिन नबियों के साथ जगह अता फरमाएगा। तो नबी पाक बदल लें, आदतें बदलें, खबरदार कोई ऐसा काम ना करे जिसमें किसी को तकलीफ हो। हजरत तारक इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु शरारती थे, मां को तंग करते थे, तकलीफ देते थे। बहुत सारे आज पढ़े लिखे बच्चे हैं ना जो मां बाप को तंग करते हैं, और पता क्या सुनाते, कहते अब्बा पढ़िया नहीं, उन्होंने की पता है। मैं कहा जेड़ा कवे ना अब्बा नहीं पढ़िया वो जाहल हुंदा है जी, जो कहे ना मेरा अब्बा पढ़ा हुआ नहीं, वो अगर PhD भी है तो हम उसे जाहिल समझते हैं। इसलिए कि जो बंदा वक्त का गौस भी हो ना, सुन ले, गौस हो, गौस वक्त का कुतुब हो। मेरे नबी पाक ने फरमाया गौस कुतुब अब्दाल ने भी जब जन्नत तलाश करनी है तो मां के कदमों के नीचे जाके मिलेगी। वली गौस कुतुब की जन्नत कहीं और नहीं होती, उसकी जन्नत भी मां के, तो जब उसकी जन्नत मां के कदमों के नीचे है तो तू अम्मा को अनपढ़ कह रहा है? अम्मा ही तो पढ़ी लिखी थी जिसने तेरे जैसा बच्चा पैदा किया, तुझे शर्म ही नहीं आई? कहते हैं अब्बा पढ़ा हुआ नहीं। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं 100 वली अल्लाह, कामिल वली, इधर देखो मेरी तरफ, 100 वली एक तरफ बैठ जाए, 100 वली, और बेनमाजी अब्बा सिर्फ मुसलमान हो, बेशक बेनमाजी हो, वो एक तरफ बैठ जाए, 100 वली कह देना या अल्लाह इस बंदे को बख्श दे, लेकिन उसका सका अब्बा कहे या अल्लाह माफ ना करना, तो आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह 100 वली की नहीं मानता, वालिद की मानता है। क्यों? नबी पाक ने फरमाया रिदा इल्लाह फी रिदाइल वालिद, जिसका अब्बा राजी उसका अल्लाह राजी, और जिसका अब्बा नाराज उसका, तो खुदा का खौफ करे, बबुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ना है, और जड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं, उस पर भी तवज्जो करना भाई, माँ बाप की भी ख्याल, उस पर भी। हजरत तारक बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैं शरारती था, माँ मेरी बड़ी तकलीफ में रहती थी, मेरी वजह से परेशान रहती थी, फिर मैं नबी पाक का कलमा पढ़ गया। फरमाते फिर मेरी अम्मा को सोख हो गया, फिर मेरी अम्मा ठंडी हो गई, फिर मेरी अम्मा की खिदमत होने लगी, फिर माँ जो कह देती मेरी समझ में ना भी आता मैं मान लेता, फिर अम्मा जिधर कहती उधर जाता, जिधर से रोकती मैं रुक जाता। फरमाते हैं पता फिर मेरी अम्मा मोहल्ले की बीबियों को क्या कहती थी? कहती थी जिसने बच्चे संवारने हैं ना वो रसूल रहमत के पास भेज दो, जिसने संवारने हैं ना उधर भेज दो, संवर जाएंगे तुम्हारे, वो संवर जाएंगे। लेकिन अगर उधर नहीं जाएंगे तो फिर संवर सकते, बदल जाए, अपने अंदर तब्दीली। हमारे अपने हमसे बड़ी तकलीफ में, हमारे जो दाएं बाएं लोग रहते हैं वो हमसे तंग है। क्यों? इसलिए कि हमें सिवाय अपने कुछ है नजर ही नहीं आती। हमारी तो बीवी अपनी तकलीफ हमें नहीं बताती, उसके पेके में कोई तकलीफ हो तो वो नहीं बताती, कहती इन्हें आखना तेने हो गए या क्या थी तेरे पेके नहीं चंगे, बताती नहीं। हमारा भाई किसी यार से 10,000 जाके कर्जा ले आता है, भाई से नहीं मांगता, उसे पता है कि भाई तकलीफ देगा, इस तरह ना करें, प्यार करें। चले आगे बढ़ते हैं। हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह ताला फरमाते मैं बड़ा सख्त था, अपने गुलामों को बड़ा मारता था। अज भी अल्लाह करे जेड़ा साडा नौकर है ओदी खैर नहीं, कामे दी खैर, नाराज तो नहीं हो जाओगे तुसी? उनमें जिन्हों लख दे के कामा रखी उन्होंने मोल ही लै लईदा। हाँ डेरे तो जेड़ा कामा होंदा ना बेचारा, 2 लाख रुपया क्या कीमत है 2 लाख की, लेकिन 2 लाख या 3 लाख एडवांस होता है ना, फिर जो उसका अशर होता है 8,000 रुपया तनख्वाह, और मारते भी हैं उसे चौधरी साहब। ये जुल्म है, क़यामत में अल्लाह तुझसे पूछेगा, तेरी राहत थोड़े दिनों की है, ये खत्म हो जाए।
جس سیل مین نے 2-3 لاکھ روپے ایڈوانس لے لیا اس کو تو خرید لیا ہم. ظلم کرتے ہم. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں غلاموں کو بڑا مارتا تھا, میں نے درہ رکھا ہوا تھا, مار مار کے لہو لہان کر دیتا تھا. لوگ مثالیں دیتے تھے, اپنے غلاموں کو کہتے تھے تمہارا پھر وہی حال کریں جو حضرت ابو ذر اپنے غلاموں کا کرتے ہیں, وہی کریں تمہارے ساتھ جو وہ کرتا ہے, پتہ ہے نا اس کا. کہتے ہیں پھر اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا اور میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ گیا. جب میں واپس نکل رہا تھا نا کلمہ پڑھ کے, تو نبی پاک نے بلایا, فرمایا ابو ذر ایک بات رہ گئی ہے, ادھر آ, توجہ ہے میری بات پر. پتہ پیروں نے بھی ہوں ساڈے مرید کی کر دے پھر دے, پر وہ آندے نے ساڈے تو نہ رسن, باقی جو مرضی کرو. ایویں وہ جڑی عرس تے توڑا لے ہوندے نے دال دا ہونا نہ کدھرے بند ہو جائے, ورنہ یہ اگر تھوڑی تربیت کریں تو حالات آج بھی صحیح, لیکن اپنے ساتھ سیٹ نہ رکھ, انہیں ان کے گھر میں بھی سیٹ کر, یہ عادتیں سوارو. تباہی اتر گئی قوم کی, اور اتنی خانقاہیں, اتنے آستانے, اور اتنے جناب خطیب, اور اتنے ادیب, اور بات پھر وہیں کی وہیں میں. فائدہ کیا, کچھ اثر بھی تو ہونا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ بلایا, اور بلا کر کے فرمایا میرے حبیب نے, فرمایا ابو ذر ایک بات رہ گئی ہے. کہ یا رسول اللہ حکم کرے. نبی پاک نے فرمایا تیرے لیے خاص نصیحت ہے. حضور غیب کا علم جانتے ہیں نا, بلکہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی میرے نبی کو عطا فرما دی. فوراً جان گئے. محبوب فرمانے لگے ابو ذر ایک بات رہے. حضور حکم کریں. فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. توجہ ہے میری بات پر. کہتے ہیں وہی بات چھیڑ دی جو میرے اندر نقص تھا, اپنے غلاموں کے ساتھ. تو میں نے کہا یا رسول اللہ کس طرح کا سلوک کرنا ہے. توجہ ہے, یہ ذرا حدیث سن لیں, یہ طبرانی میں موجود ہے. کس طرح کا؟ تو نبی پاک نے فرمایا جیسا خود کھانا ویسا انہیں بھی کھلانا. دے دے جدا کھانا نوکروں دے جدا آپ کھائی دے. بولے ہمارے تو مدرسوں میں اس طرح کا کھانا نہیں ہوتا جس طرح کا خطیب صاحب خود کھاتے ہیں. طالب علم تو نہیں اس طرح کا کھاتے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انہوں نے تو سویرے دال وچ پانی پا کے دیندے ہیں, تسی دین دا علم حاصل کرنا آئے ہو, تسی گزارا کرو. تے اسی گزارے تو لنگ گئے, ہم موجے کریں گے. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. ایک طرف کہتے ہیں طالب علم کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں, دوسرا اس کے کندھے پہ کھالیں رکھی ہوئی ہے. فرشتوں نے تیرے پیر کے نیچے پر بچھائے ہیں تو ہم تیرے وجود پہ کھالیں رکھ. کمیٹی کدھر ہے؟ کمیٹی روک ڈالنے کے لیے. وہ کیوں نہیں کھالیں جمع کرتی؟ وہ جمع کرے نا. ان بچوں پہ ظلم کرتے ہو صرف یہ کہ غریبوں کے بچے بیچارے آ گئے قرآن و حدیث سیکھنے. یہ زیادتی ہے, ظلم ہے, اس سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے. کہا جیسا خود کھانا ہے ویسے ہی اپنے غلاموں کو, اور جیسا خود پہننا ہے ویسا ہی اپنے غلاموں کو بھی پہنانا ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں گھر گیا پہلے دن ہی, پہلے غلام روٹی پکاتے تھے. اس دن میں نے اپنی بیوی سے کہا 10 بندوں کی روٹی پکا. میرے 7 غلام تھے. کہتے ہیں بیوی نے روٹی پکائی, میں نے خود دسترخوان پہ لگائی اور سارے غلام بلائے. فرماتے ہیں ان 7 کو میں نے بٹھا لیا اور بیچ میں خود بیٹھ گیا. فرماتے ہیں میں نے کہا کھاؤ. اب وہ جب لقمہ اٹھا کے منہ پہ رکھے تو میرے غلاموں کے ہاتھ کام پہ. تو میں نے کہا ڈرتے کیوں ہو؟ کہنے لگے آقا خیر تو ہے, آج ہم تو کبھی تیرے برابر بیٹھ نہیں سکے اور تو ساتھ بٹھا کے ایک پلیٹ میں روٹی کھلا رہا ہے. جناب ابو ذر کہتے ہیں میں رویا, اور میں کھل کے رویا, اور میں ڈٹ کے رویا. اتنا رویا کہ میری داڑھی سے بھی آنسو ٹپکنے لگے. میں نے کہا میں وہ والا ابو ذر نہیں ہوں, اب ڈرو نا. اب تو میں تم سے ڈرا کروں گا کہ کہیں تم پر کوئی زیادتی نہ ہو جائے, میرا رسول پاک میرے کریم محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اس لیے اب ڈرو نا. میں اس رسول کا کلمہ پڑھ آیا ہوں جو کہتے ہیں میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں, اس نبی کا کلمہ. اب میں بدل گیا ہوں, میری عادتیں سنور گئی. بھائیو اگر ہماری عادتیں ہی نہ سنوریں, جھوٹ جھوٹ ہی رہے, بددیانتی بددیانتی رہے, صدر بھی کرپشن کرے, اور جو سکول کے آگے چوکیدار کھڑا ہے وہ بھی کرپشن ہی کرے, وہ بھی سو جائے, حالانکہ ڈیوٹی جاگنے تنخواہ جاگنے کی لے رہا ہے, وہ بھی سو جائے. اگر کرپشن ہی کرپشن, جھوٹ ہی جھوٹ, عادتیں ہی نہ بدلے. عادتیں پچھلے سال مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی اس دفعہ نا میلاد کے موقع پر ہم نے بینکوں میں بھی چراغاں کرایا ہے.
बैंकों की मंजिलों में भी चरागा किया, रोशनी की। और मैं क्या खुदा दे, और थानों में भी हमने चरागा कराया ईद मिलाद का। किसी शहर में मैं गया तो मैंने कहा बैंकों के अंदर से सूद बंद कराओ। सिर्फ चरागा कराने से क्या मतलब है? सूद बंद कराओ जो जरूरी काम, और थाने में जुल्म बंद कराओ। रसूलुल्लाह का दीन कायम होगा तो बाहर भी चरागा हो जाएगा, अंदर भी चरागा हो जाएगा। सिर्फ बाहर चरागा कराने से क्या मिले? अंदर भी तो चरागा हो ताकि इंसान चमक जाए। तो आदात का तब्दील होना, इंसान का बदल जाना असल जरूरत। हजरत तारक इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु शरारती थे, मां को तंग करते, तकलीफ देते थे। बहुत सारे आज पढ़े लिखे बच्चे हैं ना जो मां बाप को तंग करते हैं, और पता क्या सुनाते, कहते अब्बा पढ़िया नहीं, उन्होंने की पता है। मैं कहा जेड़ा कवे ना अब्बा नहीं पढ़िया वो जाहल हुंदा है जी। जो कहे ना मेरा अब्बा पढ़ा हुआ नहीं, वो अगर PhD भी है तो हम उसे जाहिल समझते हैं। इसलिए कि जो बंदा वक्त का गौस भी हो ना, सुन ले, गौस हो, गौस वक्त का कुतब हो। मेरे नबी पाक ने फरमाया गौस कुतब अब्दाल ने भी जब जन्नत तलाश करनी है तो मां के कदमों के नीचे जाके मिलेगी। वली गौस कुतब की जन्नत कहीं और नहीं होती, उसकी जन्नत भी मां के। तो जब उसकी जन्नत मां के कदमों के नीचे है तो तू अम्मा को अनपढ़ कह रहा है? अम्मा ही तो पढ़ी लिखी थी जिसने तेरे जैसा बच्चा पैदा किया, तुझे शर्म ही नहीं आई? कहते हैं अब्बा पढ़ा हुआ नहीं। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं 100 वली अल्लाह कामिल वली, इधर देखो मेरी तरफ, 100 वली एक तरफ बैठ जाए, 100 वली और बेनमाजी अब्बा सिर्फ मुसलमान हो, बेशक बेनमाजी हो, वो एक तरफ बैठ जाए। 100 वली कह देना या अल्लाह इस बंदे को बख्श दे, लेकिन उसका सका अब्बा कहे या अल्लाह माफ ना करना। तो आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह 100 वली की नहीं मानता, वालिद की मानता है। क्यों? नबी पाक ने फरमाया रिदा इल्लाह फी रिदाइल वालिद, जिसका अब्बा राजी उसका अल्लाह राजी, और जिसका अब्बा नाराज उसका। तो खुदा का खौफ करे, बबुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ना है, और जड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं, उस पर भी तवज्जो करना भाई, माँ बाप की भी ख्याल। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला कहते हैं मेरी एक कनीजा थी, वो कलमा पड़ गई, मुसलमान हो गई। तो हजरत उमर कहते हैं मैं उसे उल्टा लटकाता था, डंडों से मारता था, इतना मारता था, इतना मारता था कि मैं थक जाता। फरमाते फिर मैं पानी मंगाता, पानी पी के मैं ताजा दम होता, फिर मारना शुरू करता। मैं उसे बड़ा ही मारता, मुझे रहम ना आता। वही जनाबे उमर थे, फिर खुद नबी पाक का कलमा पढ़ गया सल्लल्लाहु, पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु, हुजूर का नाम जब भी सुने दुरूद शरीफ पढ़ा करें सल्लल्लाहु अलैहि। खुदारा अपने आप को बेचैन ना करो, बेकरार ना करो, बेसुकून ना करो, रब की याद में आ जाओ, दुरूद व सलाम में आ जाओ, नात के हुस्न में आओ, तिलावत की दुनिया में आओ, सजदों के नूर में आओ। आओ कभी खोल के दिल मस्जिद की सफाइयां करें। आओ आओ ना कभी कोई बूढ़ा, दादी, नानी, दादा उनके पास बैठ के पैर दबा के अल्लाह को राजी करे। ये कैफ वाली जगह है, ये सुरूर वाली जगह। इतनी बेचैन हमारी जिंदगी है, बेकरार है, तड़पते हुए लोग, लड़ते हुए लोग, ऐसे लगता है अभी एक दूसरे का गिरेबान थाम लेंगे। बेकरार, बेचैन। किसी को मिलने गए हैं, को आधा घंटा बैठना पड़ गया तो बड़ी दिक्कत में है। अपने आप को सुकून दें। आप यकीन करें बड़ा मजा आता है, कभी किसी का इंतजार करना पड़े तो 2-4 तस्बीह दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है। ये नहीं ज़ौक बन जाता है कि चलो अल्लाह ने मौका दिया है, कोई सरकार को याद कर ले, तन्हाई मिल गई। हमारा मिजाज जिस सख्ती का शिकार है, वो सख्ती आहिस्ता आहिस्ता हमें ज्यादा आजमाइश में डाल दे। तो मेरे भाई, जिंदगी में इत्मीनान हुस्न है, और वो सबसे ज्यादा अल्लाह की याद में मिलता है, वो सबसे ज्यादा रब करीम के जिक्र में। सबसे ज्यादा जो चाहता है ना दिल ठंडा रहे, जुबान मीठी रहे, वो मदीने वाले महबूब पे दुरूद व सलाम पढ़ा करे, वो हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ा करे, जुबान मीठी रहेगी। मेरा जाती तजर्बा है कि जो आदमी अपने अखलाक संवारना चाहे वो हुजूर पे दुरूद शरीफ पढ़े। जो अपने अखलाक संवारना चाहे, तबीयत को ठंडा रखना चाहे, वो दुरूद शरीफ पढ़े, उसका दिल सुकून में आएगा। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है मालिक करीम हमें सही मानों में
شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Don't forget to like and subscribe.